بڑی اہم ترین آیت ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّ بِاللَّهِ، منافقین کے بارے میں آیت آئی کہ منافقین یہ کہتے ہیں کہ آمنا باللہ وبالرسول، ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی، یعنی ایمان لانے کا دعویٰ بھی ہے اور اطاعت کرنے کا دعویٰ بھی ہے۔ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور پھر ان میں کچھ وہ ہیں جو پھر جاتے ہیں، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، ان میں کچھ پھر جاتے ہیں، کچھ حضور فیصلہ فرمائے تو اس کو نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، مکر جاتے ہیں، ایمان سے ہی پھر جاتے ہیں۔ یہ منافقین کی سب سے بڑی علامت کہ انہیں ایمان کی فکر نہیں ہوتی۔ ثم يتولى فريق منهم، ان میں کہ اس کے بعد پھر جاتے ہیں، وما اولئک بالمؤمنین، اور اللہ فرما رہا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وما اولئک بالمؤمنین، اللہ فرما رہا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ جو اللہ رسول پر ایمان لانے کے معاملے میں پھر جائے کہ کون سا معاذ اللہ ایمان، کیسا ایمان دیکھی جائے گی، تو سمجھ لیں وہ مسلمان نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ اب تین چیزیں اس میں آئی، اللہ رسول پر ایمان اور رسول کی اطاعت۔ یہ سارے دعوے منافقین کے تھے، مگر اطاعت کیسی تھی؟ اپنی مرضی کی، نماز پڑھنی ہے تو پڑھ لی، روزہ رکھنا ہے تو رکھ لیا، حضور نے کوئی فیصلہ فرمایا تو اس پر وہ اعتراض کرتے تھے۔ نبی کے فیصلے پر اعتراض، نبی کے فیصلے پر اعتراض سوائے کافر، مشرک اور منافقین کے کوئی نہیں کرتا۔ مسلمان اور مومن تو سوچ ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ کے فیصلے پر وہ اعتراض کرے گا۔ یہ سارے منافقین کے حالات ہیں۔ یہ آیت نمبر 47 کا ترجمہ، 48 بھی سن لیں پہلے۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، اور جب انہیں بلایا جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، کہ رسول ان میں فیصلہ فرمائے کسی کام کا، إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، تو جبھی ان کا ایک فریق یعنی ایک جماعت، ایک گروہ منہ پھیر کر چلا جاتا ہے کہ رسول اللہ کیوں فیصلہ کریں گے، معاذ اللہ پھر جاتا ہے۔ جیسے اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ منافقین میں تھا ایک بشر نامی منافق، جس کے بارے میں حدیثوں کے اندر بھی صراحت موجود ہے، تفاسیر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بشر نامی منافق کا ایک جھگڑا تھا، تو وہ فیصلہ کروانے کے لیے چاہتا تھا کہ کسی ایسے کے پاس جائے جو اس کے حق میں فیصلہ کرے۔ تو فیصلہ کروانے کو جا رہا تھا یہودی کے پاس، کعب بن اشرف کے پاس۔ تو مسلمانوں میں سے جس کے ساتھ جھگڑا تھا، تو وہ یہودی تھا جس کے ساتھ اس کا جھگڑا تھا، تو یہودی نے کہا کہ تم کعب بن اشرف کے پاس جا رہے ہو فیصلہ کروانے، ہم یہودی ہیں، ہم جانتے ہیں وہ تو رشوت خور آدمی ہے، وہ تو رشوت لے کے تمہارے حق میں فیصلہ کر دے گا، تم مسلمان ہو، بظاہر تو وہ مسلمان تھا منافق۔ تو اس یہودی نے کہا کہ ہم فیصلہ کروائیں گے تمہارے رسول سے، رسول اللہ سے۔ اس پر اس نے کہا کہ رسول اللہ تو میرے حق میں فیصلہ نہیں کریں گے، ہم کعب بن اشرف سے کروائیں گے۔ اس نے کہا کہ بڑا تعجب ہے بھائی، تم مسلمان ہو کر اپنے رسول سے فیصلہ نہیں کروا رہے اور ہمارے یہودیوں کے رشوت خور ایک آفیسر کے پاس جانا چاہ رہے ہو۔ تو خیر وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک یہودی اسے کھینچ کر لایا کہ فیصلہ وہ رسول اللہ کریں گے۔ حضور نے جب مقدمہ سنا تو حضور نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا، وہ برائی تھا۔ یہ انصاف کا تقاضا ہے، وہی نا قرآن میں کہ تحکموا بالعدل، جب تم کبھی فیصلہ کرو تو عدل انصاف کے ساتھ کرو، یہ تقاضا ہے۔ جو ججمنٹ ہے آپ کی انصاف کے ساتھ ہونی چاہیے، اس لیے جو جج کی سیٹ ہے، جو قاضی کی سیٹ ہے، بڑی نازک سیٹ ہے۔ اگر اس نے فیصلہ غلط کر دیا تو ڈائریکٹ یہ مجرم ہو گیا اللہ اس کے رسول کا۔ ہمارے اندر اللہ حافظ ہے، جو ان چیزوں کو سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے، جو ان کو نہیں سمجھتا وہ جو چاہے کرے، آخر میں رب کی بارگاہ میں، رب کی عدالت میں حاضر ہونا ہے۔ تو مختصر یہ کہ حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، بشر نامی منافق نے کہا میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، ہم کسی اور سے فیصلہ کروائیں گے، ہم کعب بن اشرف کے پاس جائیں گے۔ وہ مزید ہوا تو اس یہودی نے کہا نہیں، پھر ہم ایک کام کرتے ہیں، تو رسول اللہ کا فیصلہ نہیں مان رہا تو پھر ہم چلتے ہیں حضرت عمر کے پاس۔ اس پر وہ منافق راضی ہو گیا۔ قسمت اب دیکھیں کہ رسول اللہ کا جو فیصلہ نہ مانے اس کا حال کیا ہونا ہے، یہ اس حدیث سے سمجھ آئے گا آپ کو۔ وہ حضرت عمر کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو یہودی نے آتے ہی یہ بات کہہ دی کہ یہ فیصلہ رسول اللہ میرے حق میں کر چکے ہیں، مگر یہ بشر، یہ بظاہر جو مسلمان ہے، یہ منافق، یہ نہیں مانتا رسول اللہ کے فیصلے کو۔ تو اس پر حضرت عمر نے فرمایا جو رسول اللہ کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ عمر کرے گا۔ آپ اپنے حجرے میں گئے، تلوار میان سے نکال کے لائے اور ایک ہی بار میں اس کا سر تن سے جدا کر دیا، کہا جو رسول اللہ کا فیصلہ نہ مانے عمر کا فیصلہ یہ ہے۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ،
جب اللہ اس کا رسول تمہیں بلائے کہ وہ فیصلہ کرے تو تم رسول اللہ کا فیصلہ نہیں مان رہے، تم اس سے اعراض کر رہے ہو. تو حضرت عمر نے تاریخ رقم کر دی کہ جو رسول اللہ کا فیصلہ نہ مانے پھر عمر کا فیصلہ یہ ہے، اڑا دو اس کی گردن، منافق ہے یہ.